جناب سعد بن ابی وقاص کی روایت جو صحیح مسلم کی ہے، جسے ناس بھی نہیں جھٹلا سکتے، جو حدیث کا تو کہتے ہیں نا کہ بھائی حدیث پیش کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مباہلہ کیا ہے، مباہلہ کا واقعہ کیا ہے، اور اس مباہلہ کے اندر کون کون سی ذوات قدسیہ شریک ہوئیں، اور ہمارے لیے اس مباہلہ کے واقعے کے اندر کیا درس اور سبق ملتا ہے. قرآن مجید کی آیت، تفاسیر اور احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر آج ہم اس مباہلہ کے واقعے کو سمجھیں گے تاکہ ہمیں اہل البیت علیہم السلام کی درست اور صحیح معرفت حاصل ہو جائے. قرآن مجید کی سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 61 ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. مباہلہ پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں. عربیت کے اندر مختصر یہ عرض کرتا چلوں، باہل یباہل مباہلتاً، باب مفعلہ کا مصدر ہے ایسی دعا کرنا کہ خوب کوشش کے ساتھ ایسی دعا کرنا جس میں لعنت کے الفاظ بھی شامل ہوں. چونکہ یہ باب مفعلہ ہے تو اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے مشارکہ، یعنی دونوں جانب سے ایسی دعا کی جائے گی. مباہلہ یہ واقعہ کیوں ہوا؟ جب نجران سے مسیحیوں کا وفد آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا عقیدہ ان کے سامنے رکھ دیا کہ جناب مسیح کون ہے. تو اللہ نے سارا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب مسیح کے بارے میں عطا کر دی اور آپ نے ان کے سامنے پیش کر دیا. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر اس کے بعد بھی جو علم آپ نے ان کے سامنے رکھا ہے، جو صحیح اور درست معرفت رکھی ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ آپ کے ساتھ اس معاملے میں جھگڑتے ہیں تو آپ ان سے مباہلہ کا کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، تم بھی آ جاؤ. پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، ایسی دعا کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اور جھوٹوں کے اوپر خدا کی لعنت ہو، یعنی خدا کے سامنے یہ سارا معاملہ ہم پیش کر دیتے ہیں. یہ واقعہ مباہلہ کہلاتا ہے. اس کے اندر کون کون سے نفوس شریک ہوئے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحیح مسلم کی حدیث ہے 6220 حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ایک طویل حدیث ہے صحیح مسلم کی، یہ دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، لیکن میں یہاں صحیح مسلم کی الفاظ پیش کر رہا ہوں چونکہ ہمارے ہاں یہ بخاری کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہے. وہ ایک طویل حدیث ہے جس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جن کا نام عشرہ مبشرہ میں آتا ہے، ان سے جناب معاویہ نے کہا کہ آپ حضرت علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے ہیں. یہ پورا واقعہ ہے. ما منعک ان تسب ابا تراب، ابو تراب کو تمہیں کیا ہوا کہ تم ان کو گالیاں برا بلا نہیں کہتے، گالیاں نہیں دیتے. تو یہ پوری ایک روایت ہے. آخر الفاظ ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص نے وجہ بیان کی کہ کیوں میں اہل البیت علیہم السلام کے سید جناب امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو برا نہیں کہتا ہوں. اس کی وجہ جناب سعد بن ابی وقاص نے بیان کی کہ لما نزلت هذه الآیہ، یعنی یہ آیت مباہلہ جب اتری تو فرماتے ہیں دعا علی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو بلایا، وحسنا وفاطمہ وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی. آپ نے جناب امام علی کو بلایا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، حسن حسین علیہم السلام کو بلایا، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی. آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اہل ہیں، اس وجہ سے میں جناب علی کو برا نہیں کہتا. تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو معلوم ہوا کہ حدیث اس کی تفسیر کر رہی ہے کہ یہ 4 ذوات قدسیہ یعنی علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ وفد کے اندر لے گئے. مفسرین نے لکھا ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ، امام سیوطی رحمہ اللہ، امام آلوسی اور محمد بن طاہر عاشور، تمام مفسرین جنہوں نے بھی اس آیت کی تفسیر کی ہے قدیم اور جدید دور کے، سب نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، امام بیضاوی نے لکھا ہے اور دیگر نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ ان ذوات قدسیہ کو مباہلہ کے لیے لے گئے. امام قرطبی نے یہاں بڑا عمدہ نکتہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بیٹی کی اولاد کے لیے بھی ان کو اپنے بچے کہا جا سکتا ہے، یعنی نانا ان کو اپنے بچہ کہہ سکتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت بھی تھی. تو
تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے. امام بیضاوی نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ ان ذوات قدسیہ کو لے گئے تو جب نجران کا جو وفد کا جو سربراہ تھا ان کی نگاہیں جب ان کے چہروں پہ بڑھی تو انہوں نے کہا کہ اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کے ساتھ مباہلہ مت کرنا، کہ خدا کی قسم میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ چہرے، یہ سچے چہرے ہیں، اگر انہوں نے خدا سے یہ دعا کی کہ پروردگار یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کو ریزہ ریزہ کر دے، اپنی جگہ سے ہٹا دے، تو پروردگار ان کی دعا کو قبول کر دے گا. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. یہ امام بیضاوی نے لکھا ہے، دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے. تو اب اس کے اندر یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی صحیح مسلم کی 6220، اس میں آپ نے دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص کے جو الفاظ ہیں یہ قابل غور ہیں. یہاں میں اس کو واقع مباہلہ کے اندر اس حدیث کے الفاظ کے ساتھ جوڑ کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص نے یہ بات کیوں کہی کہ میں ان کو برا نہیں کہوں گا، میں ان کو برا نہیں کہوں گا، جناب علی کو برا نہیں کہوں گا. کیوں؟ آپ نے ان کے سامنے یہ آیت رکھ دی، اور اس آیت کا آپ نے فرمایا کہ یہ آیت جب اتری تو علی کو بلایا گیا، حسن کو بلایا گیا، حسین کو بلایا گیا، مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا گیا، تو میں ان کو برا نہیں کہہ سکتا. اس حدیث کی جو تشریح ہے یعنی اس معنی کی، وہ صحیح مسلم کی ہی دوسری روایت کرتی ہے جو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 6225 اس کا نمبر ہے. اور اسی طرح سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 3205. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فاطمہ وحسنا وحسینا فجللہم بکساء، آپ نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا، فجللہم بکساء، آپ نے ان کو اپنی چادر کے ساتھ ان کے اوپر اڑا دی. وعلی خلف ظہرہ، اور امام علی آپ کے پیچھے تھے. فجللہ بکساء، آپ نے ان کے اوپر بھی چادر ڈال دی. ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پھر آپ نے فرمایا کہ اے میرے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں. فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، پروردگار ان سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے اور ان کو خوب پاک و پاکیزہ کر دے. اس موقع کے اوپر ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، قالت ام سلمہ، ام المؤمنین کہتی ہیں، وَأَنَا مَعَهُمْ يَا نبی اللہ، میں نے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں اللہ کے نبی. تو آپ نے فرمایا انت علی مکانک، آپ اپنی جگہ رہیے، وَأَنْتِ عَلَى خیر، آپ بھلائی کے اوپر ہے، یعنی آپ کا درجہ بھی ہے، آپ بھی خیر کے اوپر ہیں. ام المؤمنین کا آپ کو درجہ ہے. لیکن جو اہل البیت ہیں وہ یہ افراد ہیں، جو اہل البیت ہیں وہ یہ ہیں، یعنی امام حسن، امام حسین، امام علی بن ابی طالب، مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل البیت ہیں. ایک فائدہ تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ اہل البیت کی معرفت حاصل ہو گئی. آیت مباہلہ، آیت تطہیر اور جناب سعد بن ابی وقاص کی روایت جو صحیح مسلم کی ہے، جسے ناسبی نہیں جھٹلا سکتے، جو حدیث کا تو کہتے ہیں نا کہ بھئی حدیث پیش کرو، حدیث پیش کرو. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، سنن ترمذی، یہ بھی ہمارے اہل سنت کی صحاح ستہ میں سے ہے. سنن ترمذی کی روایت، اہل البیت کون ہیں؟ اور زید بن ارقم کی روایت میں تو صاف ہے، آپ زید بن ارقم نے فرما بھی دیا کہ اہل بیت کون ہیں. اس میں تھوڑی سی تشریح ہے کہ اہل بیت اللغوی اور اہل بیت شرعی کون ہیں. وہ میری ایک الگ اس کے اوپر ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل البیت کی دو قسمیں ہیں، کہ ازواج بھی اہل البیت میں شامل ہیں، لیکن وہ اہل البیت لغوی ہے، لغوی معنی کے اندر ہے کہ آپ کے گھر والے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، لازمی بات ہے. لیکن اہل البیت الشرعی جن پر صدقہ حرام ہے وہ کون ہیں؟ جو اصحاب قصہ ہیں. یہ ہمارے ہاں بڑا مغالطہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی سارے دیکھیں جی قرآن میں آل فرعون اور جی اس کے اندر وہ فلاں، یہ آل کے اس سے مغالطہ دینے کی کوشش ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹھیک ہے، ان کی بات مان لیتے ہیں کہ ازواج بھی شامل ہیں اہل البیت کے اندر، انکار نہیں ہے. لیکن اہل البیت کی اقسام ہیں. وہ اہل البیت جو شرعی معنی کے اندر ہے وہ صرف اصحاب قصہ، یہ چار ذوات قدسیہ جو اصحاب قصہ ہیں، جیسا کہ ام المؤمنین ام سلمہ کی روایت سے معلوم ہو گیا. ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اہل البیت کی معرفت. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اہل البیت سے عداوت اور ان کی دشمنی کرنا
یہ کافر بھی نہیں اس کی مجال کر سکتا. تو جو اہل البیت کی عداوت مسلمان کا دعویٰ ہو کے کرے گا اس کا اسلام قبول نہیں ہے. کہ اہل البیت سے جنہوں نے دشمنی کی، جنہوں نے اہل البیت کو ستایا، جنہوں نے اہل البیت کو ان کو قید و بند کے اندر رکھا، تو انہوں نے دراصل خدا سے دشمنی کی. ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جی یہ کام کرو گے خدا سے دشمنی ہے، یہ کر دیا جی. لیکن اہل البیت کی معرفت کے لیے آپ نے دیکھا کہ کوئی تحریک چلائی گئی ہو؟ اہل البیت کے دشمنوں ان کی اصلیت سامنے لائی گئی ہو؟ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اہل البیت کا احترام یہ صحابہ کرام پہ بھی واجب تھا. جیسا کہ سعد بن ابی وقاص کی روایت سے معلوم ہو گیا کہ اگر وہ چاہتے تو وہ بھی وہ کام کر سکتے تھے جن کا ان سے مطالبہ کیا جا رہا تھا، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے کوئی گورنرشپ بھی نہیں لی، آپ نے چھوڑ دیا، سب کچھ سائڈ پہ ہو گئے. آپ نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. اسی طرح اہم بات یہ معلوم ہوئی ہمیں کہ جو اہل قصاص سے دشمنی لے گا اس پہ خدا کا عذاب ہوگا. جیسا کہ ان مسیحیوں نے یہ بات پہچان لی کہ اگر ہم نے ان کی دشمنی مول لی، اگر ہم نے ان کے ساتھ مباہلہ کر لیا ان اہل البیت کے ساتھ، تو خدا کے عذاب سے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے. یہ چند چیزیں ہیں ہمیں جو آیت مباہلہ سے ہمیں درس ملتا ہے. مباہلہ سے گویا کہ اہل البیت واضح ہو گئے کہ اہل البیت یہ افراد ہیں. آیت مباہلہ ان کو واضح کر دیتی ہے. لہٰذا ان میں یہ ناسبیوں کا جو پورا ایک طریقہ ہے وہ ہر چیز کو جو اہل البیت سے منسوب ہوتی ہے اسے مشکوک کر دیتے کہ اس کا مفہوم ہی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اگر آپ مانتے ہیں کہ جی اہل البیت ہیں، ناسبیوں سے میں بات کر رہا ہوں، دیگر عام لوگوں سے نہیں، تو آپ کے ہاں ان کا تذکرہ کیوں سنائی دینے کو نہیں ملتا؟ کیوں آپ اہل البیت علیہم السلام کے جو فضائل ہیں اسے چھپاتے ہیں؟ آج سے نہیں، برسوں سے یہ کام ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت عطا کرے جو کہ الثقلین ہیں، قرآن و اہل البیت. اہل البیت کو اگر ہم قرآن سے جدا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.